السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل کی فضیلت میں حضرت ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اگر اللہ، ارشاد فرمایا میں اہل محبت کا خود درود سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بھی لے کے جاتے ہیں ایک جگہ پہ فرمایا اہل محبت کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ واپس سے درود پاک پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیکم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی وعلی آلک و آلک اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ سبحان قرآن اللہ، کہتا ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے سنتے ہیں ترجمہ کنز ایمان شریف۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو یہ تو بولے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جانتا ہوں، مانتا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ احمد کفار کے پاس روشن نشانی اور معجزات لے کر تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ خدا جادو ہے۔ اللہ پیارے محبوب، یہ شروع سے ایک دستور چلا آ رہا ہے۔ پہلے جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لوگ ان کے نام لے کر اپنی پریشانیاں دور کرتے تھے۔ یا اللہ وہ جو آنے والے نبی ہیں، وہ آنے والے نبی، یا اللہ ان کے صدقے سے ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں ڈال دے، ہمیں فتح دے دے، دشمنوں پہ ہمیں فتح دے دے۔ جب وہ تشریف لے آئے مکر ہو گئے، قرآن میں فرماتا ہے مکر ہو گئے۔ اور آج بھی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا، ہاں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسی کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کیسے کرتے ہیں؟ ان کو یہ نہیں، ان کو یہ نہیں، ان کو یہ نہیں، اللہ نے ان کو یہ نہیں دیا، اللہ نے ان کو یہ نہیں دیا، یہ تو بڑھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ کا جو مطلب جس کو سمجھ لگ جائے نا، بڑھانا کس کو کیسے پتہ لگ جائے گا؟ میں نے یہاں پر ایک بات کرتا، میں کہتا ہوں تم باؤنڈری کھینچو ذرا، تم نبی پاک علیہ السلام کی جو شان ہے نا، جتنی ان کی شان بڑھانی وہ باؤنڈری ذرا کھینچ کے تو بتاؤ نا، پھر ہم بتاتے سے آگے بتاتے کہ نہیں کرتے۔ باؤنڈری ہے کہ اب بتائیں تو نہیں، باؤنڈری صرف یہ کہ اللہ کے رسول کو اللہ نہیں کہنا، الہ نہیں کہنا، معبود نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو نشان ان کے لیے القابات وہ کہنے ہم نے بالکل کہیں گے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف خدا ان سے بڑا ہے۔ کائنات میں اگر کسی کی ہستی، کسی کی شان و شوکت ہے کون؟ بتائیں ذرا، سارے بولیں ذرا، اور بولو نہیں نہیں پتا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ، اور یہی سب سے افضل ہے، بس یہی سب سے افضل ہے۔ لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ کوئی قصہ مختصر بس۔ ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، مخلوق میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور ان کی شان جیسا کوئی نہیں ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم محبت کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا کے ختم سخن اس نے کر دیا، ارے خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ کیا کہتے ہیں آگے نبی فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کیوں کہوں گا؟ واللہ یؤتی وانا قاسم او کما قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دیتا میں تقسیم کرتا ہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک ہم ہیں، یعنی معبود و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کی شان کو کم کرنے کی روشنی چراغا کیوں کہہ رہے ہو یار؟ آپ اپنے پہ مہر کیوں لگا رہے ہو؟ یہ کہہ کے کہ چراغا کیوں کیا تم نے، یہ لائٹیں کیوں لگا رہے ہو؟
رو گئی بات رش ہے کیا لائٹوں کے پر رش ہے لوگوں کا گھر چل رہا ہے کتنے لوگوں کا خاندان چل رہا ہوگا کتنے لوگوں کا خاندان چل رہا ہے جو لائٹیں لگا رہے ہیں جھنڈیاں لگا رہے ہیں سجاوٹ کے کام کر رہے ہیں ان کے خاندان چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے یہ حرام کام ہو رہا پھر اللہ یا رسول اللہ تعالی اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا مہینہ ہے تو کئیوں کے گھر جو ہے نا وہ کئیوں کے خاندان جو ہے اس وقت روٹی پہ پڑ رہے ہیں اسی چیز کے اوپر نام مصطفیٰ سے پڑھ رہے ہیں پھر انہی کے بارے میں اور امت میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور نہ دیو کلمہ پڑھانے کا بھی انسان دیا اور جڑا کلمہ پڑھنے تو ہوتا تو انسان دیو وہ نبی تمہیں دنیا میں جن کے نام سے تم اپنی پریشانیاں دور کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے تم اپنے گھر میں جو ہے نا وہ برکتیں لے کر آتے ہو انہی کے بارے میں کہتے ہو یار ایسا نہ کریں یار یہ ظالمانہ کام ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کی امت میں جانے کا حکم فرمایا جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں نجاشی بادشاہ کیا کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی جوتیاں اٹھاتا نجاشی بادشاہ کہتا ہے اور تمہیں کیا پتا آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے ایک بزرگ تابعی بزرگ تھے انہوں نے پوچھا صحابہ کرام سے تم نے نبی پاک علیہ السلام کو کیسے رہتے تھے انہوں نے کہا جہاں پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اپنے خون بہانے کے لیے بھی دریغ نہیں کرتے تھے حضور علیہ السلام کے لیے رستے کشادہ کرتے ہم یہ کرتے وہ کرتے فرماتے کاش ہم حضور علیہ السلام کی دور مبارک میں ہوتے ہیں ان کو زمین میں پیر ہی نہ رکھنے دیتے قدم نہ رکھنے دیتے ہم اپنی کانوں پر اٹھا کے رکھتے ہیں سبحان اللہ ہم کیا کرتے ہیں نصیب میں تو یہی نامرادی کہ کیا کرتے ہیں کاش کر سکتے ہیں یقین کریں دل ایسا کرتا ہے کہ یار حضور صاحب پتہ نہیں میرا دل میں کہتا ہوں یار کیسے لوگ ہیں یار اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بغیر مسلمان ہوتے نہیں تو پھر ان کے بارے میں کہتے ہیں یار جھنڈیاں لگا رہے یار یہ کر رہے ہو اپنے گھروں پہ نہیں لگاتے یقین کریں نہیں لگاتے میں نے ایک جگہ پہ کرایہ پہ مکان دیا میں نے کہا یار میں نے جھنڈیاں لگا میں نے لائٹ لگانی کہنے لگا ہم نہیں لگاتے سراحت کہنے لگا ہم نہیں لگاتے میں نے مکان چھوڑ دیا لیکن احمداب آپ سنتے ہو میں دیکھتا ہوں آپ بھی سنے ہوں گے ایسی باتیں نہ سنتے میں یوز ہوں ان لوگوں کا آپ یقین کریں ایسی ایسی میں نے ایک ہے نا بہت بڑا ان کا جامعہ ہے اس کے مدرس تھا میں نے کہا میں نے کہا تمہاری کتابوں میں نا ایک میں ضمن بات بیان کرنے لگا تمہاری کتاب میں نا یہ لکھا ہوا ہے بڑے سلام بڑے کی کتاب میں کہ نماز میں نبی کیا خیال ہے نماز پڑھ جاتی کہنے لگے ہمارے بڑوں نے لکھا سیکھا تھا ہوگا میں نے اپنے کانوں سے سنا یہ بات اللہ کریم ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنائے ان کا انہی کا کھائیں تیرے کھائیں تیرے غلاموں سے انجھے ہے منکر عجب کھانے دہرانے والے انہی کا کھاتے انہی کے اوپر دہراتے انہی کے غلاموں پر دہراتے استغفر اللہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں بعمل کر دینا تو ایسے جو ہے نا یقین کریں آپ پیشاب کی دھاروا کے ساتھ لے کر جائیں ہاں جی اتنے نہیں ہے یہ حضور اچھا کسی بھی نبی کے دور میں منافق کوئی نہیں ٹکرا کسی بھی آپ 1,24,000 پیغمبر ہیں نا کم و بیش کسی بھی نبی کی امت میں منافق نہیں تھے اس طرح ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یعنی کہ انہی کو جو ہے نا یہ تنگ کیا ان لوگوں منافق نہ وہ منافق ہوں اظہار کریں کلمہ اندر کریں کفر لوگوں مسلمانوں سے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ویسے ملتے ہیں اور جب کفار کے پاس جائیں کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ہیں کرتے ان کے ساتھ ہیں اور دیکھیں ہمارے اکابرین کو جنہوں نے شہید کیا وہ کون تھے ان کے پیچھے کون تھے منافق تھے سلطنتیں لٹ گئی اس وجہ سے منافقوں کی وجہ سے شروع سے لے کر اب تک منافق ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کاروبار ہمارے خاندان ہمارے دیگر ہمارا دین وقت تباہ و برباد دہانے پر آ چکا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا انہوں نے کہا میں نہیں کھا رہا ناگواری کا بھی اظہار نہیں فرمایا میں نہیں کھا رہا کیونکہ وہ پہلے یہودی کے بہت بڑے آدمی تھے ان یہودی میں اونٹ کا گوشت کھایا نہیں جاتا جب انہوں نے کہا نا میں نہیں کھا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین
اور یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے، تو الفت میں نہ پڑھو، یعنی کہ مشقت میں نہ پڑھو۔ جو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا حرام ہے۔ قرآن میں کہیں آیا کہ جناب آپ نے گھڑیاں نہیں لگانی؟ آیا کہیں؟ اب بولو صحیح، آیا کہیں؟ نہیں آیا۔ قرآن میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب تمہارے گھر بچہ پیدا ہو تو لڈو ونڈو، کیا نے قرآن نے کہا ونڈو لڈو ونڈو، تھی نہیں آئے ونڈنے ہیں نا سی، قرآن میں تو نہیں آئے، کیوں بانٹ رہے؟ قرآن میں دنیا ہے جناب ایک دوسرے کو مبارکباد لگاؤ، ماشاء اللہ مبارک ہوئے، حاج صاحب کا نکاح بیٹا ہے، ماشاء اللہ حاج صاحب کا مبارک ہوئے، کہ قرآن میں آئے نہیں کیوں کر رہے پھر؟ ایسی بات نہیں پیارے بھائی، بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو شریعت نے حلال کیا وہی حلال ہے، جو شریعت نے حرام کیا وہی حرام ہے۔ اپنی طرف سے نہ کوئی بات کریں گے پھنس جائیں گے، تجھ پر تقاضا ہوگا کہ ثبوت پیش کرو، نہیں پیش کرے گا تو تو گناہ گار ہوگا، اور بہتان لگانے والا، افطرا باندھنے والا ہوگا، اور اللہ پر جو بہتان باندھے، افطرا باندھے، جھوٹ باندھے، اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اور بھی کلام ہے اس کے اوپر، بہت کلام ہے، کرنا چاہوں تو بہت کلام ہے، لیکن خیر ہماری جو ٹائم مختصر ہوتا ہے، آخری بات درس کرنے میں، چونکہ محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد منانے کی ممانعت قرآن و حدیث اقوال فقہائے اکرام نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں ہے، لہذا جشن ولادت منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے اہل ایمان کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں باقی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتراض نہ کریں یار، خوشی پہ اعتراض کرو یار، اور جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی خوشی کریں تو اعتراض یار، جن کی خوشی کریں ان کے اوپر اعتراض کرتے تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ یعنی کہ اپنے آپ کی ایک باؤنڈری کھینچ رہے، ہم یہ لوگ ہیں جو نبی سے محبت نہیں کرتے۔ اب تم کو نبی سے محبت کرنا یہی ہے جناب، یہ بھی تو محبت ہے، یہ بھی تو انداز محبت کا ہی ہے۔ ہم کون سا سے معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ، تو ان کے ہم جو ہے وہ نفرت میں کر رہے ہیں، استغفر اللہ، ہم ان کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی خوشی منا رہے ہیں، اور ان کی خوشی کرنا تو جب اپنے بتیجے کے ہونے کے بعد عذاب میں تخفیف پائے، اے امتی انسو جہاں تم نبی پاک علیہ السلام کا امت یہ ہوگا، خوشی کرے، تجھے خوشی کی کوئی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی طرف سے کوئی تجھے کوئی ہے جو ہے کیا کہتے ہیں بہتری نہیں ملے گی، تیرے لیے کوئی بہتری کی سبب کوئی سبیل نہیں بنے گی، بنے گی بالکل بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام یہ دیکھیں لکھا ہوا یہاں پر، میلاد منانے والوں سے نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ ایک عالم صاحب کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کی، میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مسلمان ہر سال آپ کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، کیا آپ خوش ہوتے ہیں اس سے؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے یار، لمبی چوڑی کیا تقریریں کریں، کیا باتیں کریں، اتنا ہے یار۔ اسی مہینے میں اگر آپ کے لیے معاملہ ہوتا ہے، جب تمہارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچیوں کی شادیاں کرتے ہو، اس وقت اتنا کچھ خرچ کرتے ہو، اتنی ڈیکوریشن کرتے ہو، اتنی لائٹیں لگاتے ہو، یہ کسی حدیث میں آیا نہیں، یہاں پہ تمہیں نظر نہیں آتا، حضور علیہ السلام کی ولادت میں نظر آتا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔